جو کچھ انہوں نے پنجاب میں کر دیا ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ویز اینڈ مینز کیا ہے؟ یہ جو ہے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، کرائم منسٹر جو اس ٹائم ہمارا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ 8 مہینے کے اندر سب کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوا اور ملک کو یہ ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں۔ 417 کنٹینر پڑے ہوئے ہیں پورٹ قاسم پہ، آج وہ کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں ڈکٹیٹ نہیں کر رہا گورنر کو، لیکن ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ایک آدھ دن کے اندر تو پھر ہم گورنر راج کی طرف جائیں گے جو 2 مہینے سے 6 مہینے تک چل سکتا ہے۔ وہ مونچھوں والا بڑکے مار کے چلا جاتا ہے، اسے اتا پتہ کچھ ہے نہیں، کرنے والے پیچھے کچھ اور ہیں۔ جس طرح انہوں نے خرید و فروخت کی، جس طرح ضمیر خریدے، اور اس کے بعد جو وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے، دوبارہ ہم عوام کے پاس گئے اور عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا۔ ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، خاص طور پر وزارت دفاع کے پاس۔ یہ تو بہت الارمنگ چیز نہیں ہے؟ اسمبلی میں خواجہ آصف جی وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ملک ہے، بلاول بھٹو کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کھربوں روپے یہ لگا کے یہ جو فورن اس نے ٹور کیے ہیں، یہ کون سی خارجہ پالیسی؟ اللہ معاف کرے، اتنی بڑی کابینہ کر کیا رہی ہے؟ From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ۔ پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ آج گورنر ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام نے احتجاج کیا۔ یہ آئینی بحران کس کروٹ بیٹھے گا اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج احتجاج کے شرکاء اور عوام پاکستان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار ایک واحد شخصیت ہے جن کی انا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ جنگ صرف میری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ایک عام آدمی کی جنگ ہے اور اس جنگ کو جیتنا ضروری ہے۔ 8 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، آج پھر ڈالر ایلیویٹ ہو رہا تھا، آج پھر ہم نے دیکھا کہ روپیہ اپنی وقت کھو رہا تھا، آج پھر ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ پبلک کچھ اور چاہ رہی ہے اور ایک اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ آئینی بحران صرف چند لوگوں کی انا کی وجہ سے مزید شدت پکڑ رہا ہے۔ آج ہم پھر وٹنس کر رہے ہیں کہ حالات کا دھارا کسی اور طرف موڑا جا رہا ہے۔ آج ہم پھر وٹنس کر رہے ہیں کہ فائنینشل ایمرجنسی کی بات کرنے والے بائی چوائس نہیں بلکہ اپیرنٹلی بائی ڈیزائن معاملے کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ ہم وٹنس نہ کر رہے ہوتے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ضروری ہیں اور آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی۔ ایجنڈا آن پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے پولیٹیکل کرائسس، ہیش ٹیگ پولیٹیکل کرائسس۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صدر جناب قاسم خان سوری صاحب۔ سوری صاحب، آپ کو 1 on 1 نیشنل ڈیبیٹ میں اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی رہے گا کہ آپ ڈیپٹی اسپیکر رہے ہیں، پھر قائم مقام اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے، یہ جو کچھ انہوں نے پنجاب میں کر دیا ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ویز اینڈ مینز کیا ہے؟ یہ ٹھیک کر رہے ہیں گورنر ہاؤس اور جو فیڈریشن کے لوگ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ٹکر لے رہے ہیں میں خام خواہ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ رجیم چینج کے بعد یہ جو حکومت بنی اور یہ جس طرح امپورٹڈ سرکار آئی اور انہوں نے 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں بچائیں، اور اس کے بعد لانے والے بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے جی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے پنجاب چلایا ہوا ہے، یہ جو ہے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، کرائم منسٹر جو اس ٹائم ہمارا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ 8 مہینے کے اندر سب کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوا اور ملک کو یہ ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں۔ 100% ڈیفالٹ جو ہے وہ آج ملک کو لے جا چکے ہیں۔ آپ کا ٹیکنیکلی طور پہ ہو چکا ہے، 22 بلین ڈالر خزانے میں ہم نے چھوڑا تھا، آج 6 بلین ڈالر رہ گیا، اس میں سے بھی 3 چائنا کا اور 3 جو ہے وہ سعودی عرب کا پڑا ہوا ہے۔ ہم سب کے سامنے ہے کہ 18 فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس ملک کے اندر ان کے پلانٹ بند ہو گئے ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں انڈس موٹر جو ٹویوٹا موٹر جو بنا رہے ہیں اس نے اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے۔ جیز کمپنی جو آپ کی موبائل کمپنی کی ہے وہ اس کے 10,000 جو ٹاور ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر رہی ہے۔ تو
फैसल आबाद में, दूसरी जगह पे इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। 7.5 लाख बाहर जा चुके हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो बाहर जा चुके हैं। आप देखें कि प्रोडक्शन, पावर जनरेशन जो है वो 9 से 10% कम हो चुकी है। पेट्रोलियम की मसनूआत 20% बिकना कम हो चुकी हैं। आप देख लें कि मोटरसाइकिलों की जो सेल है वो 34 से 35% बिकना कम हो चुकी है। हमारे दौर में ज़राअत 4.5% से तरक्की कर रहा था, ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहे थे। आज जो है 50% ट्रैक्टर बिकना बंद हो गए हैं। आज आप हम सब के सामने है कि डॉलर का रेट किधर से किधर पहुंच गया है। आज आपके 1.5 बिलियन डॉलर के जो 417 कंटेनर पड़े हुए हैं पोर्ट कासिम पे, आज वो क्लियर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लोगों को डैमरेजेस पड़ रहे हैं, लोगों का माल पड़ा हुआ है, वो ला नहीं सकते हैं सेल आउट करने के लिए। तो आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर ये हालात, ये जो लेके आए हैं इसको, जो आज खान साहब ने बताया है, खान साहब ने आज कहा है कि एक शख्स, देखिए अन्ना कुछ भी नहीं होती। लीडर वो होता है जो झुक जाता है, जो अपनी कौम के लिए सब कुछ करता है, ना कि आके 1100 अरब रुपए की NRO2 क्यों दिया इनको। खान साहब तो कह रहे थे मैं नहीं दूंगा, आखिर इनको किन्होंने बिठाया, किन्होंने फैसिलिटेटेड किया, कौन लोग थे जिन्होंने इत्यादियों को तोड़ा, वो कहां से आप मुझे बताएं। कि अभी जो एक सेनेटर पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने जो बताया कि जो इसमें बाहर से भी पैसे आए और जो सिंध हाउस के अंदर जो पैसा चला यहां का भी चला, तो ये हम सबके सामने एक मुल्क चल रहा था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा, कई दफा समझाया, अपने वजीर खजाना को भी भेजा कि शौकत तरीन साहब को कि खुदा के लिए इनको समझाओ, ये इस टाइम ये वाला काम ना करें, चलता हुआ मुल्क है, इसको मत नीचे गिराएं। सर, हमारे दौर में प्रोपेगेंडा किया गया, एक मखसूस मीडिया हाउसेस और एंकर्स, जो मैं समझता हूं लिफाफा एंकर्स हैं, जिन्होंने जी महंगाई है जी, तूफान है जी, ये हो गया वो हो गया। आज आप मुझे बताएं, हमारे दौर में 5000 सब अच्छा लग रहा है। अब सब अच्छा अब नहीं बोल रहे, अब कह रहे हैं नहीं ये मुश्किल फैसले हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, हमारे दौर में गरीब को 5000 के लगभग 100 किलो आटा मिलता था जी। आज आटा जो है वो 12,000 रुपए में 100 किलो नहीं मिल रहा। तो ये मुल्क किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं? ये दिवालिया होने की दिवालिया हो चुका है। इस पैसे हैं नहीं, इस पे हम बात डॉलर जो है वो जी। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब असेंबली फर्स्ट। मुझे ना कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी पोजीशन पूछनी है आपसे। देखें कि वफाक के पास क्या इख्तियार है। एक सेशन ऑलरेडी चल रहा था, उसके ऊपर एक अदम एतमाद की तहरीक आ गई, फिर गवर्नर साहब कहते हैं नहीं एतमाद का वोट भी लिया जाए। एक ऑलरेडी सेशन चलते हुए सेशन पे तीसरा सेशन, दूसरा भी नहीं तीसरा सेशन कॉल करने की एप्लीकेशन, जिसको स्पीकर की रूलिंग के जरिए उड़ा दिया गया। देखें कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। देखें, शर्म आनी चाहिए। और ये जो जरदारी साहब जो बोलते थे कि मैंने पावर जो है नीचे दे दी, मैंने जो है वो जमहूरियत को मजबूत किया, पार्लियामेंट को दे दी 18वीं तरमीम के बाद, तो गवर्नर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। वो तो जब आपका वज़ीर आला और उसकी कैबिनेट जब कहती है तो उसको आईनी तौर पे इजलास बुलाना पड़ता है। स्पीकर वो आपका वज़ीर आला और उसकी कैबिनेट कहती है और गवर्नर वो इजलास जो है वो बुलाता है या प्रोग करता है। अभी इजलास चल रहा है। हाँ। अभी इनकी कांपे टांग रही हैं, लेकिन समरी जो है वो आप बैठे हुए हैं जी, शायद कोई पैसे चल जाएं, कुछ हो जाए, कुछ शर्म नहीं आती। इन्होंने माशी बुरान से, सियासी बुरान से अब ये वाला बुरान पैदा कर दिया है कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में लोग अभी भूख से मर रहे हैं, ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इतबार इन पे कोई कर नहीं रहा बाहर का मुल्क। सारे आप देखें कि हर तरफ से महंगाई हमारे दौर में 9 से 10% थी, आज 38% महंगाई हो चुकी है। 45 से 38 साउथ पे आई है एशिया का सब दूसरे नंबर पे महंगा तरीन मुल्क है पाकिस्तान। आप मुझे बताएं 22 करोड़ अवाम कहां जाए? ये किसने सजा दी? ये 8 माह पहले कैसे मुल्क सही चल रहा था? 6.1% से आपकी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, आपके टैक्स कलेक्शन अच्छी जा रही थी, बाहर से ज़र मुबादला आपका आ रहा था, डॉलर आपका स्टेबल था जी। आज क्या हो गया इस मुल्क को? आज ये सारे तजर्बेकार चोर, लुटेरे, मनी लॉन्डर जब इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन है सर, आगे आते हैं। डी नोटिफाई करने की बात की कल पहले कहा गया, फिर रात को अता तारड़ साहब, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उनके चेहरे और जुमले एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि घबराहट है। आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने दोपहर में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि डी नोटिफिकेशन
آج ہی ہو جائے گا چودھری پرویز الہی صاحب کا, اور ہو جانا چاہیے. میں ڈکٹیٹ نہیں کر رہا گورنر کو, لیکن ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا ایک آدھ دن کے اندر تو پھر ہم گورنر راج کی طرف جائیں گے جو 2 مہینے سے 6 مہینے تک چل سکتا ہے. یور ٹیک پلیز. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت ہے اور اس سے پہلے ان کی حکومت تھی. ہمارا جب وزیر اعلیٰ تھے بزدار صاحب, اس کے بعد وہ ککڑی وزیر اعلیٰ آ گیا, اس کا دور بھی دیکھا, ایک عجیب و غریب جس طرح انہوں نے خرید و فروخت کی, جس طرح ضمیر خریدے, اور اس کے بعد جو وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے, دوبارہ ہم عوام کے پاس گئے اور عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. یہ عوام کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم عوام کے پاس چلے گئے, پہلے ہمیں کہتے تھے آپ اسمبلیاں توڑو جی, ہم الیکشن کرائیں گے, عوام کے پاس جائیں گے. جب ہم نے بات کی کہ ہم اسمبلیاں توڑتے ہیں, خیبر پختونخوا کی بھی اور پنجاب کی, تو پھر کہاں پہ ٹانگنے لگی, نہیں جی ہم مقابلہ کریں گے. ہم یہ ابھی سارے غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر سیاسی حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ کر نہیں سکتا ہے ڈی نوٹیفائی. ایک وہ منتخب ہے, اس نے لوگوں سے ووٹ لیا ہوا ہے, اور یہ تو خود ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے گورنر. اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکے. پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں ڈی نوٹیفائی گورنر کو. پریزیڈنٹ بھی گورنر کو ہٹا سکتے ہیں, جب ہٹا سکتا ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو ایڈوائز کرے. اگر پرائم منسٹر نہیں کرتے تو کوئی بھی غیر, دیکھیں کوئی بھی غیر آئینی کام مجھے پتا ہے کہ ہمارا صدر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک جمہوری طرز کا آدمی ہے. وہ اس دفعہ بھی 2018 میں بھی الیکشن جیت کر قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے, اس کے بعد ان کو صدر بنایا. تو ایک جمہوری ہے, وہ ہمارے سیکرٹری جنرل رہ چکا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ ہر وہ حربہ جو غیر جمہوری ہے, غیر سیاسی ہے, غیر اخلاقی ہے, چاہے وہ صحافیوں کو دھمکانا ہے, ڈرانا ہے, سیاستدانوں کو, اپین کو عبرت کا نشان بنانا ہے, ہر وہ حربہ اس امپورٹڈ سرکار کے دور میں ہو رہا ہے. اور آج آپ جو پنجاب میں جو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, وہ مونچھوں والا بڑکے مار کے چلا جاتا ہے, اسے اتا پتا کچھ ہے نہیں, کرنے والے پیچھے کچھ اور ہیں, اس کو ڈمی آ کے بیٹھ کے ڈیلاگ مار کے چلا جاتا ہے. اور ڈیلاگ بازی سے ملک نہیں چلتے, یہ پنجابی فلم نہیں ہے تم بڑکے مار رہے ہو, ادھر یہ مولا جٹ نہیں ہے. ہاں, یہ جو ہے یہ آپ نے اس ملک کی لوگوں کو سہولت دینی ہے, ان کی زندگی آسان کرنی ہے, اپنے بچوں کے فیصلے مت کرو لوگوں کے لیے. What about گورنر رول, جو وہ کہہ رہے ہیں گورنر راج لگ سکتا ہے 2 مہینے سے 6 مہینے تک کے لیے لگا دیں گے ہم, یہ خواہش ہے ان کی تو خواہش ہے کسی طرح جو ہے یہ بس ہم حکومت میں بیٹھے رہیں, ہم عوام کو لوٹتے رہیں, ان کا خون چوستے رہیں, ہم اپنے چوریاں معاف کراتے رہیں, اپنے کیسز ختم کراتے رہیں, عوام گئی بھاڑ میں, مہنگائی ہوتی رہے, جو ہوتی رہے. یہ تو 22 کروڑ لوگ ہیں, ڈیبٹ کارڈ کی طرح استعمال کریں گے, پھر ان کے نام پہ قرضے لے لیں گے. 6 کھرب سے اوپر ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں ابھی اور بھی لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چلتا. پاکستان اس لیے بنا تھا 1947 میں, یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ آپ قرضے لیتے رہو, افراتفری ہو, لا قانونیت ہو, کسی کو بھی مائٹ از رائٹ, جو پاورفل ہے, جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس, آپ کسی کو بھی اندر کر دو. ایک سپریم کورٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ ججمنٹ ہے کہ ایک واقعے پر 1 سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, 40 ایف آئی آر ہے. اٹھا کے اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد میں ایف آئی آر, بلوچستان میں 6 ایف آئی آر ہے. جب ایف آئی آروں سے نکلواؤ تو پتہ چلتا ہے ایک اور ایف آئی آر, ادھر سے اٹھا کے سندھ لے کر جا رہے ہیں, سندھ میں ایف آئی آر ہے, ادھر لا رہے ہیں. درخواست ضمانت خارج ہو گئی ہے اعظم سواتی صاحب کی, اور آج شہباز گل صاحب کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں, قابل ضمانت ہیں لیکن جاری ہو گئے. آج ہم نے وہاں پہ جو بلوچستان میں بھی ایف آئی آر تھی وہ بھی ہم نے کواشمنٹ کروائی ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے یہ چکر بازی آپ کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے باندھ کے آپ کو بھگاتے رہو. کیسز دیکھیں 3.5 سال میں ایک کرپشن کا کیس عمران خان پہ ثابت نہیں کر سکے, اس کی ٹیم پہ ثابت نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر کیا کیا, دہشت گردی کا کیس کرا دیا, بغاوت کا کرا دیا, غداری کا کرا دیا, توہین رسالت کرا دی, یہ والے کیسز. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیسز کرانا, نیلی کے کیسز. پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو صحافیوں کو برہنہ کرنا, سیاستدانوں کو برہنہ کرنا, ان کی ویڈیوز لانا, ان کی 2 نمبر آڈیوز لانا, کیا یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ گھڑی تھی توشہ خانہ والی جو عمران خان نے پیسوں سے لی ہے, ایک سگنیچر سے کروڑوں روپے, وہ بیٹ پہ لکھتا ہے, وہ کروڑوں روپے کا اس کا بک جاتا ہے بیٹ, اور وہ بھی کس کے لیے بیچتا ہے, غریبوں کے لیے, شوکت خانم کے لیے, نمبل یونیورسٹی کے لیے. جتنی چیریٹی کرتے ہیں وہ غریبوں کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں واحد اسپتال ہے جو 70% غریبوں کا علاج کرتا ہے کینسر کا, وہ عمران خان نے بنایا ہوا ہے. آج 3را اسپتال کراچی میں بننے جا رہا ہے.
تو میرا کہنے کا مطلب ہے پاکستانی عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، رول آف لا اس ملک میں ہے نہیں. یہ مسئلے ہیں کہ کس طرح اس قوم کو یکجا کرنا ہے، کس طرح اس کو پاور بنانا ہے. تحلیل ہوگی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کے بعد تحلیل ہوگی، اس کو جو ہے بالکل پنجاب کی حکومت کو بھی توڑا جائے گا، خیبر پختونخوا کی بھی دونوں اسمبلیاں تحلیل جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائے. خدارا یہ جو معاشی بحران اس ملک میں یہ لے کے آگئے ہیں، نااہل، ناکارہ، لٹیرے، یہ چور، یہ منی لانڈررز، یہ جو موروثی سیاستدان ہیں، یہ سارے جو اکٹھے ہو گئے ہیں چور، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آج یہ نکل کے دکھائیں عوام میں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑکے مار کے جو ہے ملک نہیں چلے گا. میں نے آپ کو بتایا یہ پھرتیوں سے بھی شہباز شریف کی کہ وہ 7 بجے اٹھ جاتا ہے، 7 بجے اٹھ جاتا ہے. 7 بجے اٹھنے سے کیا لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے؟ ایک کامن مین کوسچن ہم لوگ پوچھ رہے ہیں مسلسل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 17 تاریخ کو ہی اسمبلیاں تحلیل کروا دیتے، جان چھوٹ جاتی، ان کو موقع نہ ملتا. آپ اپنے فیصلے پہلے کیوں اناؤنس کرتے ہیں؟ آپ خود جا کے ان کو، وہ ٹام اینڈ جیری والے سین ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر فیصلے سے ایکسپوز کراتا ہے، ان کی چہرے دکھا رہا ہے. آپ کے اتحادی بھی تو ایکسپوز ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات I'm talking about PMLQ in پنجاب. آپ مجھے وہ پی ایم ایل کیو کی بھی مجبوری ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا. انہوں نے بھی اگلا الیکشن لڑنا ہے، وہ سیاستدان ہیں، وہ ساتھ رہیں گے، اور وہ مجبوری تو آپ لوگوں کی بھی ہے نا ان کے ساتھ رہنا پنجاب میں حکومت ان کی. میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں، جس طرح پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں جیتی، جس طرح 9 میں سے 8 قومی اسمبلی جیتی، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آنے والی حکومت عمران خان کی بنے گی. خیبر پختونخوا میں بھی، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی انشاءاللہ، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ. میرا صرف سوال یہ ہے کہ آج کیا پاکستان جس میں بے روزگاری ہے، جس میں ڈپریشن ہے، جس کے اندر آپ کی نہ جائیدادیں کوئی خرید رہا ہے، نہ آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، آپ جو ہے وہ باہر سے جو ہے کچھ امپورٹ کراتے ہو تو آپ کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، آپ ایل سی نہیں کھول سکتے ہو، تو یہ ملک کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ ایل سیز کی طرف مجھے آنا ہے، آپ کی اجازت سے چاہوں گا. بہت ہی نوزاد ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ دی نیشن کی 7 دسمبر کی ایک سٹوری تھی اخبار کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے جو وزارت دفاع ہے اس کے پاس ہمارے جو ڈیفنس ایمونیشنز ہیں ان کے ایل سیز کھلوانے کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں. ذرائع سے خبر تھی. یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ہے. کیا یہ والی بات اور اس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے آج سے 7 یا 8 مہینے پہلے نہیں کر دیا تھا، جس کی طرف آج ہم پہنچے ہیں؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میں قاسم خان سوری صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتا ہوں. سوری صاحب، اطلاعات ہیں اور ذرائع سے خبر چلی دی نیشن کے اندر، اس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، خاص طور پر وزارت دفاع کے پاس. یہ تو بہت الارمنگ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی، اور اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کا ڈیفنس خدا نخواستہ انسٹیبل ہو سکتا ہے. یہ خان صاحب نے کہی تھی بات. دیکھیں خان صاحب، اس یہ جو رجیم چینج سے پہلے ہی جب ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کس طرح اتحادی جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں بات بے بات پہ، اور خان صاحب نے پہلے ہی شوکت ترین صاحب کو کئی دفعہ بھیجا، جو طاقتور ہمارا حلقہ ہے، کہ یہ جو آپ جو سننے میں آ رہی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں کہ اس طرح آپ جو ہے یہ اس ملک کے حکومت کو گرا کر اور آپ ایک مصنوعی طریقے سے ان چوروں اور لٹیروں کو NRO2 دے کے لا رہے ہو، خدا کے لیے یہ ملک کی معیشت کو ڈبا دے گی. انہوں نے پہلے بھی اس ملک کو مکروز سے مکروز تر کیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم جس میں کوئی چوری کا الزام نہیں ہے، کوئی حکومت پہ کچھ نہیں ہے، حکومت گروتھ دے رہی ہے، حکومت ایکسپورٹ پہ بھی اوپر جا رہی ہے، آپ کا زر مبادلہ صحیح آ رہا ہے، ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کر رہی ہے، اور لوگوں کو بھی سہولتیں دے رہی ہے. آپ کے کاروبار صحیح ہو رہا تھا، لوگ انویسٹ کر رہے تھے پاکستان میں، اور آپ اٹھا کے جس پہ 16 ارب روپے کے فرد جرم عائد ہونا ہے، جس پر TT کے کیسز اس پہ ہیں، اس کے بیٹے پہ کیسز ہیں، آپ یہ کیا کس چیز کی سزا دی ہے اس قوم کو؟ کس چیز کی سزا دی ہے کہ ان چوروں کو آپ نے بٹھا دیا ہے؟
آپ ہم پہ الزام جی ناکارہ نکمے عمران خان جو ہے سلیکٹڈ ہے وہ یہ کدھر کی کس باغ کی مولیاں ہیں سارے یا مجھے بتاؤ نے کس کی پیداوار ہیں یہ سارے بلاول بھٹو کی ٹریننگ ہو رہی ہے خربوں روپے یہ لگا کے یہ جو فورن اس نے ٹور کیے ہیں یہ کون سی خارجہ پالیسی اس نے کس ملک کے ساتھ بہتر تعلقات کیے ہیں جدھر جاتا ہے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہیں سر نیچے وہ تم کر کیا رہے ہو تم 22 کروڑ غیرت مند بہادر باہمت باحوصلہ محنتی لوگوں کا ملک ہے یہ جب آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیگرز ہیں بیگرز کانٹ بھی چوز تو پھر تو ان کے کابینہ کے لوگ یہ شرم کی بات ہے اس لیے تو کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا ہے کوئی ملک کہ ہم بیکاری ہیں وہ ایک جناب صاحب جو ہمیشہ سے ہی ہم دیکھیں اسمبلی میں خواجہ آصف جی وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ملک ہے اور تم ہوگے وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا اس ملک میں تو سب کچھ دیا ہوا اللہ نے تمہارے جیسے چوروں نے تم وہ وینٹیلیٹر جو چور سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہو دیکھیں اس ملک میں آپ کو چھوٹی سی چیزیں بتاتا ہوں ہمارا بھی دور تھا دیکھیں ہم نے 3.5 سال گزارے سر اس کے اندر سرمایہ کاری پیکج سے تعمیراتی شعبے کے اندر 49% گروتھ آئی ہمارے دور میں یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیکٹر کے اندر 401% اضافہ ہوا سارا گلگت بلدستان آپ نے دیکھا کہ ٹورزم گیا جہاز جو ہے وہ کئی جہاز ایک دن میں جو ہے وہ آپ کے گلگت بلدستان ٹورسٹ کو لے کر جایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے جو آپ کا ہندوستان اب دیکھیں اربوں ڈالر آئی ٹی سے کما رہا ہے تو آئی ٹی کے شعبے میں تاریخی 29% ہمارے دور میں گروتھ شروع ہو گئی تھی ہم نے ان کو ریبیٹ دیا ہوا تھا ان پہ ٹیکسز کم لگائے ہوئے تھے لوگوں پہ ہول سیل پرچون کی جو تاجر ہیں اس میں 10% ہمارے دور میں جو ہے وہ گروتھ تھا انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے اندر 12% گروتھ تھا پاکستان آگے جا رہا تھا ایکسپورٹ آگے جا رہی تھی یہ آج کا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ سیاہ ترین دور ہے کوئی آپ کے وزیر اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھ رہے ہر کوئی کرپشن کے چکر میں ہے کمیشن کے چکر میں ہے کوئی جو ہے کسی طرح کوئی مال بنا لیں لٹ ماری ہے انہیں پتہ ہے کابینہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روزانہ کل ایک اور کو معاملے نے خصوصی بنا دیا رات میں اللہ معاف کرے اتنی بڑی کابینہ یہ کابینہ کر کیا رہی ہے نام نہیں پتا وزیر اعظم تو ویسے جو تقریر کرتا ہے وہ تو الٹی باتیں اس سے تو شعر ہی بھول جاتا ہے تو وہ پہلا مصرع اور دوسرا مصرے میں ہی پھنسا رہتا ہے وہ اور لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا رہا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ڈرامہ رچایا گیا جس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کبھی جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے کبھی نقلی آڈیو لیک ہے کبھی جو ہے وہ آپ پنجاب کے اندر بحران بنانے جا رہے ہیں جب آپ الیکشن ہار گئے عوام میں آپ گئے عوام نے مسترد کر دیا آپ کو تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا تحریک انصاف چاہتی کیوں ہے الیکشن تحریک انصاف اپنے لیے نہیں چاہتی تحریک انصاف اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتی ہے اس سے کہ دنیا میں جب تک سیاسی استحکام نہ آئے کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا اچھا میرا سوال یہاں پہ کہ آپ لوگ الیکشن چاہتے ہیں اوپر سے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ اٹک گیا ہے 23 کا اناؤنسمنٹ تھا جو کہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر اگر ایجنڈے پہ آتی ہے بات اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی 7 دن تو لگ جائیں گے منیمم آپ کو لگتا ہے کہ فرسٹ منتھ آف دا جان میں ہم لوگ پنجاب اور کے پی دونوں میں انتخابات دیکھیں گے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس لیے چاہتی ہے کہ گیلپ کا سروے رپورٹ آئی ہے 75% پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں اور اس سے حکومت بنے 75% پاکستانی 88% پاکستانی 75% پاکستانی چاہتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے نا دیکھیں کچھ لوگوں کو بھی سب کچھ سمجھنا پڑے گا کچھ لوگوں کو بھی میں ایک بات بتاؤں ابھی اس ملک میں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں رہے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ وہاں سے ایل سی نہیں کھلوا سکتے اب ان کے بعد تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں یہ تنخواہ کیسے دیں گے مجھے بتائیں بلوچستان حکومت پیسے مانگ رہی ہے وفاق اس کے پیسے نہیں دے رہا ہے مانگ رہی ہے نہیں دے رہے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس یہ ٹوپی ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے اس ملک کو جو ایک عظیم مقصد کے لیے بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست جس میں امیر اور غریب کا فرق ختم ہونا تھا جس میں انصاف کی بالادستی ہونی تھی سوری صاحب دیکھیں سوری صاحب اس ملک کو ہم نے اس طرف لے کر جانا ہے نیت تو ان کی نہیں ہے الیکشن کرانے کی یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے بڑا کلیئر ہے very there is a loud and clear message that they are not interested in going to elections ڈرتے ہیں بزدل ہیں ڈرپوک ہیں عوام سے ڈرتے ہیں عوام کے پاس جانے سے ڈرے اپنے ملک کی عوام کے پاس نہیں جا سامنا نہیں کر سکتے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ بچہ ہوتا ہے نا جب اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ
اور اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسکول چلے جاؤ, اور اس کی جانے کی نیت نہیں ہوتی نا, وہ زمین پہ لیٹنا شروع کر دیتا ہے, کبھی لنگڑیاں مارتا ہے, بستہ پھینکتا ہے, میں نے نہیں جانا. تو پی ڈی ایم بھی وہی کر رہی ہے. چلے دیکھیں بچہ تو معصوم ہوتا ہے اور وہ معصومیت میں کر رہا ہوتا ہے, یہ تو فرعونیت میں کر رہے ہیں, غرور میں کر رہے ہیں, تکبر میں چور ہیں. یہ تو اذیت, ان کو تو پتہ ہے بجٹ انہوں نے پیش کرنا ہے بھائی جان, بجٹ ان کو پیش کرنے دیں گے. کیا پیش کرنا ہے انہوں نے؟ ان کے پاس ہے کیا گیا منہ دکھانے کے لیے عوام کو؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کانسٹیٹیوشنلی تو یہی پیش کریں گے نا اگر یہ رہتے ہیں تو. بات سنیں, بجٹ آپ لوگ پیش کرنے دیں گے ان کو؟ دیکھیں کیوں پیش پچھلا بجٹ بھی پیش کرنے دیا نا. بجٹ جو ہے وہ آپ کی نگران حکومت بھی پیش کر سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر نگران حکومت آئی تو نا آئے نا, ہم تو کہتے ہیں آئے, کوئی بجٹ کے بہانے سے ان چوروں کو کیوں بٹھائیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف آئیں, الیکشن اس لیے آئیں کہ ملک جو ہے یہ ڈیبیٹ تو ہم کر چکے ہیں. اب تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال میں پوچھا, صدر مملکت کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسحاق ڈار سے؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اب جب آئے تھے, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. سب سے پہلے ان کا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو کس طرح ٹکی ٹوکیوں کی پہلے اس کا خیال تھا یہ فیکٹری ہے, اور جب انہوں نے اس کو ہٹایا تو وہ ڈرامائی انداز سے ڈالر نیچے کیا, اسحاق ڈار آ رہا ہے, اسحاق ڈار آ رہا ہے, اور وہ ادھر سے آ رہا ہے, برطانیہ سے آ رہا ہے, پتہ نہیں ادھر کیا لے کے آئے گا. وہ پہلے بھی اس ملک کو اس نے نیچے لے کر گیا, اس ملک کی اس نے معیشت برباد کی. وہ ایک منشی ہے, وہ جو ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, ایک منشی تھا وہ. ہم سب کو پتہ ہے اس نے سٹامپ پیپر پہ لکھ کر دیا ہوا ہے, ایفیڈیوٹ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں منی لانڈر تھا, میں نے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. اس سے ملاقات آپ کے صدر کی ہوئی ہے نا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک منٹ آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرح وہ آیا, جس طرح ڈالر کو نیچے کیا, ڈرامہ کیا, یہ آ کے سارا بائی ڈیزائن تھا وہ سارا. کس کے کہنے پہ ہوا یہ؟ جو ان کو لے کے آئے تھے, سب کے ساتھ ڈیزائن تھا, یہ سب کچھ تھا, یہ بیٹھے ہوئے تھے سارا. اور اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بھی ڈیزائن کا حصہ تھا. دیکھیں ملاقاتیں ہوئی ہیں, صدر صاحب کے جو اختیار ہے, صدر کا جو اختیار ہے, ایک صدر سے اگر ملا ہے وہ, تو صدر کا جو اختیار ہے کچھ نکلا ہے اس میں, کوئی بریک تھرو ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. کیا نکلنا ہے؟ الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتے ہیں. اگر کچھ نکلا ہوتا تو یہ غیر قانونی حرکتیں ابھی پنجاب میں رونا دھونا, وہ جو رونے دھونے پہ آگے وکٹیں لے کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے ان کو یورکر مارنے ہیں, ان کو باؤنسر مارنے ہیں, ان کو یہ بھی تاب نہیں ہے. ابھی یہ بیچارے پچ پہ آ کے, بال آپ کے پاس ہے نہیں نا, مسئلہ یہ ہے. وکٹیں بھی لے گئے, بیٹ بھی لے گئے, بال بھی لے گئے. آپ کو میں بتاؤں, عوام سارا اسٹیڈیم جو ہے عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان اسٹیڈیم ہے, پورا پاکستان کھڑا ہے. اور اصل چیز عوام ہوتی ہے, طاقت عوام کی ہوتی ہے. بیک ڈور ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. کہاں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ڈسکشن ہو رہی ہوتی تو یہ آپ کے سامنے ایک لیگل طریقہ ہے کہ آپ کی جمہوری حکومت ہے, وہ اگر اس کو ختم کرنا چاہتی ہے, ری الیکشن کی طرف جاتی ہے, جو قانونی طریقہ ہے. آپ کے خیال میں ہونی نہیں چاہیے؟ دیکھیں کسی بھی خطے میں بغیر طاقتور حلقوں کے دیکھیں دنیا میں آن بورڈ لینے کے آپ پار میں تو نہیں آ سکتے. دنیا میں کہیں پہ بھی, دنیا میں جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے جائے. تو جب آگے جانے کے لیے اگر ان چوروں لٹیروں سے آگے جا سکتا ہوتا تو یہ لے جا چکے ہوتے. ایک طرف صاف ستھرا ایماندار بہادر نڈر قوم کے لیے سوچنے والا شخص, پوری مسلمان امہ کی سوچنے والا شخص عمران خان کھڑا ہے, اور ایک طرف یہ سارے چور منی لانڈرز, یہ سارے جو اپنے آپ کو بیگرز کہتے ہیں, یہ کھڑے ہیں. آپ قوم فیصلہ کر چکی ہے, کئی دفعہ بتا چکی ہے, ابھی بھی حاضر ہے. اس طرح کے لوگ آپ کے اتحادیوں میں موجود ہیں نا. دیکھیں آپ کو ایک چودھری پرویز الہی صاحب کی آپ 100% لائل ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے جو انٹرویو میں انہوں نے بولا, دیکھیں جو بھی انہوں نے بولا, ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں, ان کی اپنی جماعت کا اپنا موقف ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں بیٹھا ہوں, عمران خان ہمارے چیئرمین ہیں, آپ خود کتنی دفعہ ان کا انٹرویو کر چکے ہیں, آپ ان کے مزاج سے بھی اور آپ ان سے واقف ہیں, ان کی جذبے سے بھی. اور میں یہاں آپ کے سامنے آج ایک چیز کا اعتراف کرتا ہوں, the only politician and wise leader in the country who is easily accessible, وہ عمران خان ہے. آپ یہ والا کانٹیکٹ نہ تو بلاول سے رکھ سکتے ہیں, نہ مریم سے, نہ نواز شریف صاحب سے, نہ شہباز شریف صاحب سے. ان کے اتنے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو ان سے رابطے ہی نہیں کرنے دیں گے کبھی. میں ابھی آپ کے اس شو کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں آئیں شہباز شریف صاحب کھلا دل کریں, بطور وزیر اعظم دیں انٹرویو ہمیں, میں لینے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہ سب کے جو آپ نے نام لیے پولیٹیشنز ہیں, عمران خان ایک اس میں سے لیڈر ہے,
جو آپ کو ایکسس بھی دیتا ہے, جو زخمی ہیں, جس پہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے, گولیاں اس کی ٹانگوں پہ لگی ہیں, اس کے باوجود زخمی حالت میں بھی اس قوم کو متحرک کر کے رکھا ہوا ہے, فیصلے کر رہا ہے, بے خوف ہو کے کر رہا ہے. آپ کے سامنے ابھی عمران ریاض نے کیا کہا ہے کہ ابھی بھی کہا ہے کہ ہم تمہیں نائل کر دیں گے عمران خان کو اگر تم نے اسمبلیاں توڑی, اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے. تو یہ ڈرانا دھمکانا, آپ کو بھی ڈرایا دھمکایا, مجھے بھی ڈرایا دھمکایا. عمران خان صاحب کو تو حد ہی کراس, ریڈ لائن کراس کر دی, جان سے مارنے کی کوشش کر دی. بچانے والا اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کام لینا ہے, انشاءاللہ اس ملک کو سیدھے راستے پہ لگانا ہے, ان چوروں کو عبرت کا نشان بنانا ہے. یہ آج بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر آپ مجھے بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے قانون سازیاں, فرد واحد کس لیے انہوں نے ترامیم کی ہیں نیب کے قانون کے اندر, ایک ایک بندے کو سامنے رکھ کے. کیا اس طرح ملک چلتا ہے؟ غریب کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ سر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پنجاب اسمبلی نہیں تحلیل ہو رہی 23 تاریخ کو, کانسٹیٹیوشنل لکونہ آ گیا. کے پی اسمبلی ہو رہی ہے انشاءاللہ 7 ہوں گی, میرا 7 ہوں گی, یعنی جب بھی پنجاب اسمبلی ہوگی ساتھ میں کے پی اسمبلی ہوگی اور ساتھ میں آپ لوگ قومی اسمبلی میں استعفے دیں گے, یہ ڈیسائیڈڈ ہے. یعنی ابھی 23 تاریخ کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کے پی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, وہ ابھی نہ سوچیں, ایک ساتھ ہوگا جو بھی ہوگا. بالکل رائٹ. اور اس میں یہ چیز بھی پوچھنے والی ہے کہ اگر انتخابات یہ لوگ نہیں کراتے 2 اسمبلیوں کے اندر, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں, اور پھر جنرل الیکشنز بھی لیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اور ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے فائنینشیل ایمرجنسی لگانی ہے 1 سال اور اس آئینی مدت کو بڑھانا ہے حکومت کی, فیڈریشن کی. آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں کیا راستہ ہے آپ لوگوں کا؟ پاکستانی عوام اس چیز کے متحل نہیں ہو سکتی. یہ جس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا روز بروز مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی 18 ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنے پلانٹس بند کر گئی ہیں. آپ انسولین تک جو پاکستان میں بن رہا تھا وہ نہیں بن رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایکسپورٹ امپورٹ آپ کر نہیں سکتے وہ چیزوں کو, ٹیکسز اتنے. آپ کا جو ہے نا وہ انڈس موٹرز نے اپنا پلانٹ بند کیا ہوا ہے, باہر سے اس کی چیزیں نہیں آ رہی ہیں. تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 10,000 اپنے ٹاور جو ہے جیز آپ کی موبائل کمپنی اپنے بیچ رہی ہے. میری بات سنیے, میں تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. You said earlier that it was by design. If it was by design, then they are meant to go for the financial emergency. I mean, دیکھیں بائی ڈیزائن تو یہ تھا نا کہ شاید یہ ملک بڑا اچھا چلا لیں گے. وہ تو ان میں قابلیت ہی نہیں ہے, ان کی سوچ جب پازیٹیو نہیں ہو, بندے کی مثبت سوچ نہیں ہو, عوام کی حق کی سوچ نہیں ہو, جب اپنی چھوٹی سوچ, اپنی ذات, اپنے بچے, اپنی چوریاں, تو پھر ملک آگے نہیں چلتے کبھی بھی. یہ پاکستان ایک عظیم مقصد کے لیے بنا. اس ملک کو انشاءاللہ عمران خان جیسا لیڈر ان بحرانوں سے نکالے گا. یہ چور لٹیرے عبرت بن گئے ہم سب کے لیے. اب جو اس طرح لے کے آیا تھا وہ بھی, اس کو بھی لوگ نہیں بخش رہے, اس کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کا کیا حال کر دیا. نیکسٹ پرائم منسٹر پاکستان انشاءاللہ عمران خان. لکھ کے دیں مجھے, لکھ کے دیں مجھے جی. آج قاسم خان سوری صاحب دکھائیں جی, کلوز کیمرہ کر کے دکھائیں. نیکسٹ پرائم منسٹر پاکستان کون ہے جی؟ وزیر اعظم پاکستان. یہ میں سیو کر رہا ہوں, اس کو میں آکشن کروں گا جب وہ پی ایم بن جائے. ایک دفعہ پہلے اسد عمر صاحب لکھ کر دے کے گئے, یہ دیں مجھے دیں جی. میرا یہ جی سولو کیم کٹ کیجئے, میں دکھاتا ہوں. یہ قاسم خان سوری صاحب کیم کٹ کریں جی, پی سی آر. یہ لکھ کے دے کے گئے کہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم جب بھی انتخابات ہوں گے تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب. تھینک یو ویری مچ جناب قاسم خان سوری صاحب, تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں ایک چیز کلیئر ہوئی. 2 باتوں پر بڑا زبردست انہوں نے دباؤ ڈالا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے, بائی ڈیزائن ہے, ہونا نہیں چاہیے تھا, اور ان کو فوراً انتخابات کی طرف جانا چاہیے. دوسرا, یہ والا پنہ یہ اسد عمر صاحب بھی دے کے گئے تھے, آج قاسم خان سوری صاحب بھی دے گئے. میں سنبھال کے رکھا ہوں, کسی دن میرے کام آئیں گے سارے آٹوگرافس. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے, چاہے انتخابات ابھی ہوں یا 1 سال بعد ہوں. نیشنل ڈیبیٹ میں اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.